ویلکم ٹو دا ونڈرلینڈ اسٹوریز۔ ہیلو پیارے بچوں، کیا تم تیار ہو ایک ایسی زمین کی سیر کو جانے کے لیے جہاں دھوپ جگمگاتی ہے، کھیت سرگوشی کرتے ہیں اور ایک راز چمکتا ہے جیسے ستارے؟ آج کی جادوئی کہانی کا نام ہے رمبل ٹمبل کا خفیہ نام۔ ایک کہانی ایک نرم دل کسان، اس کی چمکدار بیٹی اور ایک عجیب سے چھوٹے آدمی کی جس کا نام بڑا انوکھا ہے۔ ایک پرسکون گاؤں میں جہاں گلداؤدی ہنستی تھی اور تتلیاں چھوٹے رقاصوں کی طرح اڑتی تھیں، کچھ جادوئی ہونے والا تھا۔ اتنا مہربان تھا جتنا گرم روٹی اور اتنا سادہ جتنا لکڑی کا چمچ۔ اس کے پاس زندگی میں ایک ہی قیمتی چیز تھی، اس کی بیٹی لیلا۔ لیلا کی ہنسی ہوا میں بجنے والی گھنٹیوں جیسی تھی اور وہ بادلوں میں خواب دیکھتی تھی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا اور ان کے جوتے پرانے، لیکن لیلا کا دل خوابوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایک صبح کسان کے دل میں ایک بڑی خواہش جاگی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود بادشاہ کے پاس جائے گا تاکہ لیلا کے لیے کوئی نیا دروازہ کھلے۔ اونچے محل کے دروازے پر کسان نے ڈرتے ہوئے اوپر دیکھا اور پہرے داروں سے کہا، میری بیٹی خاص ہے، وہ تنکے کو سونے میں بدل سکتی ہے۔ اور نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، لیکن کبھی کبھی امید ہمارے الفاظ کو سچ سے آگے لے جاتی ہے۔ پہرے دار ہنسے جیسے لوہے کی ذرہ بچتی ہو، مگر بادشاہ کو تجسس ہوا اور اس نے لیلا کو محل بلایا تاکہ خود یہ کرشمہ دیکھے۔ رات لیلا ایک بڑے کمرے میں کھڑی تھی جہاں مشعلیں جگمگا رہی تھیں اور نیچے سے لے کر چھت تک تنکا ہی تنکا تھا۔ بادشاہ، جس کا تاج اتنا بھاری تھا جتنی اس کے خزانے کی چاہت، مسکرایا اور بولا، اگر تم صبح تک یہ تنکا سونے میں بدل دو تو تمہیں بڑا انعام ملے گا۔ پھر وہ اپنی شاہی چادر لہراتے ہوئے چلا گیا اور بیچاری لیلا تنہا بیٹھ گئی، آنکھیں کھلی اور دل میں ڈر۔ جب چاند نے کھڑکی سے جھانکا، لیلا نے آہستہ سے کہا، اوہ ستاروں، مجھے یہ کرنا نہیں آتا۔ پھر پھٹاک، ایک ننھا سا آدمی اچانک سامنے آ گیا جس کی داڑھی روئی جیسی تھی اور جوتے چون چون کرتے تھے۔ کیوں رو رہی ہو پیاری لڑکی؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ لیلا نے اسے سب کچھ بتایا۔ ننھے آدمی نے کہا، میں مدد کروں گا اگر تم مجھے وہ چمکتا ہار دے دو۔ لیلا نے ہار دیا اور پھر ایک گول گول گھماؤ اور ہم کے آواز کے ساتھ تنکا سورج کی طرح چمکتے سونے میں بدل گیا۔ جب بادشاہ نے سونے کے گٹھے دیکھے تو اس کی آنکھیں تاج سے باہر آنے کو تھیں، لیکن خوشی سے تالیاں بجانے یا ناچنے کی بجائے اس نے صرف 2 بار تالیاں بجائیں اور لیلا کو ایک اور بڑے کمرے میں لے گیا جو اور بھی زیادہ تنکے سے بھرا ہوا تھا۔ ایک بار اور اس نے کہا، لیلا نے گہری سانس لی اور دل پروانے کی طرح دھڑکنے لگا۔ وہ انتظار کرنے لگی اور یقیناً پھٹاک، ننھا آدمی پھر آ گیا۔ بار اس نے اس کی انگوٹھی مانگی۔ لیلا نے سوچا لیکن پھر دے دی۔ ایک بار پھر ایک چکر دار گھماؤ اور ہنستی دھن کے ساتھ تنکا سونا بن گیا۔ بادشاہ اب پوری طرح حیران تھا۔ اس نے وعدہ کیا، اگر تم یہ کام صرف ایک بار اور کر دو تو میں تمہیں رانی بنا دوں گا۔ لیلا کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ رانی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ یہ چاہتی ہے یا نہیں، مگر اسے آگے بڑھنا تھا۔ تیسرا کمرہ سب سے بڑا تھا۔ لیلا ایک تنکے کے ڈھیر پر بیٹھی تھی جو کدو کے ڈھیر سے بھی اونچا تھا۔ جب ننھا آدمی آیا، اس کی نوکیلی ٹوپی ایک طرف جھکی ہوئی تھی اور وہ مسکرا رہا تھا۔ اب کچھ بچہ ہے دینے کو؟ اس نے اندازہ لگایا۔ لیلا نے سر ہلایا۔ اس نے تھوڑا رکا، پھر نرمی سے بولا، پھر وعدہ کرو کہ جب تم رانی بنو گی تو اپنا پہلا بچہ مجھے دو گی۔ لیلا چونکی، مگر نہ جانتے ہوئے کہ کیا کرے، اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے سرگوشی کی۔ اور اس آخری صبح سونا کیسے چمک رہا تھا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور لیلا سے شادی کر لی۔ پھولوں اور خوشی کے ساتھ لیلا ایک مہربان اور اچھی رانی بن گئی جو باغوں کو جادوئی بنا دیتی اور کہانی سنانے کا وقت ہمیشہ نکالتی۔ 1 سال پروانے کی طرح گزر گیا اور جلد ہی ایک ہنستا ہوا ننھا شہزادہ پیدا ہوا۔ اس کے گال گلابی اور آواز خوشی سے بھری تھی۔ پھر ایک شام جب ہوا میں ہلکی سی ٹھنڈک تھی، وہ ننھا آدمی واپس آیا۔ وعدہ پورا کرنے کا وقت ہے،
اس نے اپنا جوتا ٹھونکتے ہوئے کہا۔ لیلا نے اپنے بچے کو پکڑ لیا اور رونے لگی۔ براہ کرم کچھ اور لے لو، میرا بچہ نہیں۔ ننھے آدمی نے سر کو ایک طرف جھکایا اور ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر 3 دن میں میرا نام بتا دو تو بچہ تمہارے پاس رہے گا۔ اور ایک چھلانگ کے ساتھ وہ غائب ہو گیا۔ دن اور راتوں تک لیلا نے نام بتائے، ویفل، ٹنکر بورڈز، مارشل میلو، مگر ہر بار ننھا آدمی گھوم کر ہنستا، بالکل بھی نہیں۔ پھر آخری دن ایک خوش مزاج خادم دوڑتا ہوا کمرے میں آیا۔ ملکہ عالیہ، اس نے سرگوشی کی، میں نے اسے جنگل میں ناچتے دیکھا اور وہ اپنے نام کے بارے میں ایک مزاحیہ گانا گا رہا تھا۔ لیلا قریب ہوئی اور مسکرا دی۔ شام جب ننھا آدمی واپس آیا، لیلا سیدھی کھڑی ہوئی اور آہستہ سے بولی، کیا تمہارا نام رمپل ڈمپل ہے؟ ننھے آدمی کی آنکھیں لالٹین کی طرح کھل گئیں۔ کیا؟ وہ چیخا، اور ایک دم چمکدار گرد میں گھومتا ہوا پٹاخ وہ غائب ہو گیا، کبھی دوبارہ نہ دکھا گیا۔ لیلا نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا، ستارے تالیاں بجانے لگے اور پوری بادشاہی خوشی سے جھوم اٹھی۔ اور یاد رکھو، بہادری اور نرمی سے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔